ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلی آیات کریمہ میں اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے سامنے جادوگروں کا جادو نہ چل سکا اور وہ لوگ کلمہ پڑھ کر کے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اب اس کے بعد میں جو دیگر حالات تھے وہ میں نے کل بیان کیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے چلو، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ راتوں رات میرے بندوں کو مصر سے نکال کر لے جائیں۔ میرے بندوں سے مراد وہ لوگ جو ایمان لائے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور یہ بتا دیا پہلے ہی کہ جب آپ جائیں گے تو آپ کا پیچھا کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ملا تھا کہ بنی اسرائیل کو بحر قلزم کی طرف نکال کر کے لے جائیں، وہاں آپ کے اوپر جو میرے احکام پہنچیں گے ان پر عمل کریں۔ یہ حکم اس وقت نازل ہوا جب آپ کئی سال مصر میں فرعونیوں کے درمیان گزار چکے، ان کو توحید و رسالت کی دعوت دے چکے، معجزات ان کے سامنے پیش کر چکے، لیکن ان پر آپ کی دعوت کا کوئی اثر نہیں ہوا، کسی طرح وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ تو ایک لمبے زمانے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ میرے بندوں کو راتوں رات جو ہے وہ یہاں سے آپ لے جاؤ۔ بنی اسرائیل نے اپنی کسی پارٹی میں شرکت کے لیے فرعونیوں سے، قبطیوں سے کچھ زیور ادار لیے تھے، تو وہ زیور سب بنی اسرائیل کے پاس تھے، اور فرعونیوں نے اپنے کام کاج اور خدمت کے لیے بنی اسرائیل کو چونکہ غلام بنا کے رکھا تھا، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ جب ان کو پتہ چلے گا کہ تم مصر سے جا رہے ہو تو تمہارا پیچھا کریں گے، اس لیے پوری تیاری کے ساتھ میں آج رات میں ہمیں نکل جانا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بنی اسرائیل کو لے کر کے راتوں رات مصر سے جب آپ نکلے، یہاں پہ ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سواری کے جانوروں کے منہ پھیر دیے اور وہ واپس مڑ کر کے آنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا یہ کیا بات ہے؟ ارشاد ہوا تم حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے پاس ہو، ان کا جسم اپنے ساتھ میں لے کر کے جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے؟ تو آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اگر تم میں کوئی یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں جانتا ہو تو مجھے بتائے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم تو نہیں جانتے، بنی اسرائیل کی ایک بوڑھی عورت ہے، اس کو پتہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کدھر ہے۔ جب اس بوڑھی عورت کے پاس میں یہ پیغام بھیجا گیا تو اس نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پتہ بتاؤ۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم میں اس وقت تک پتہ نہیں بتاؤں گی کہ جب تک آپ میری مانگی ہوئی مراد پوری نہ کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا مانگتی ہے؟
تو بڑھیا نے عرض کیا کہ میں آپ سے یہ مانگتی ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ آپ کے درجے میں رہوں جس درجے کے اندر آپ ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جنت مانگ لے، یعنی جنت مانگ لے اتنا ہی کافی ہے، اور جو ہے وہ ساتھ میں میرے ساتھ میں رہنے کا سوال تو کیوں کرتی ہے؟ بڑھیا نے کہا خدا کی قسم میں نہیں مانوں گی مگر اس وقت جب کہ جنت میں آپ کے ساتھ میں رہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی اس بڑھیا سے یہ گفتگو کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ یہ جو مانگ رہی ہے اس کو دے دو، تمہارا اس میں کیا نقصان ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جنت میں اپنی رفاقت عطا کر دی، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتہ بتایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد پاک نکالا اور اپنے ساتھ میں لے کر کے دریا پار کرنے کے لیے آئے۔ اچھا، یہاں پہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ بڑھیا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنت بھی مانگی، جنت میں رفاقت بھی مانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے غضب اور جلال والے نبی، لیکن آپ نے غصہ نہیں فرمایا بلکہ اس سے یہ کہا کہ ہم سے جنت مانگ لو، جنت مانگ لو۔ اللہ تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑھیا کی طلب کے مطابق دے دینا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑھیا کو جنت میں اپنے ساتھ میں رکھنے کا وعدہ کر لینا، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ وہ جس کو جو چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عطا کا یہ عالم ہے تو ساری کائنات کے آقا جو مالک جنت ہے وہ جنت کیوں نہیں عطا فرما دیں گے؟ تو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اختیارات کی طرف اشارہ کرتی ہوئی ایک بڑی واضح جو ہے وہ روایت ہے۔ خیر، تو ادھر سے یہ بنی اسرائیل جو ہے وہ راتوں رات نکلنے کے لیے روانہ ہوئے۔ ادھر کیا ہوا؟ فرعون جب صبح کے وقت اٹھا تو اس کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل راتوں رات مصر سے نکل رہے ہیں، تو اس نے تعقب کرنے کا ارادہ کیا۔ تو کیا کیا؟ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، یعنی اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ اب فرعون نے شہروں میں جمع کرنے والے بھیجے، اور کیا کہا؟ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور کیا کہا کہ یہ لوگ ایک تھوڑی سی جماعت ہیں اور بے شک یہ ہمیں غصہ دلانے والے ہیں اور بے شک ہم سب چوکنے ہیں۔ یعنی فرعون نے کیا کیا؟ جب مصر سے نکلنے کا پتہ چلا نا، اپنے نمائندوں کو کہا کہ مختلف شہروں میں جاؤ اور لشکر تیار کرو، آج بنی اسرائیل کا لگتا ہے ہمیں مقابلہ کرنا پڑے گا۔ تو بنی اسرائیل کی جو پوری تعداد تھی وہ 6,70,000 تھے، تو فرعون کا لشکر اس سے 2 گنا تھا یا 3 گنا تھا، یعنی تبھی تو فرعون نے کہا تھا کہ یہ بہت تھوڑی جماعت ہے۔ تو اس نے کہا کہ ان کے بھاگنے سے ہمیں غصہ آیا۔ بھاگنے سے غصہ آنے کا مطلب یہی ہے کہ ہمارے غلام تھے، ہمارے ہاتھوں سے نکل کر کے جا رہے ہیں، اور بنی اسرائیل نے فرعونیوں کا زیور لیا تھا مانگ کر کے، وہ زیور بھی ساتھ میں لے کر کے جا رہے ہیں، تو ویسے بھی ان کو زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ ہمارا سارا زیور بھی وہ لے کر کے روانہ ہو جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا تھا کہ ہمیں چوکنے رہنا ہے، یعنی ہم کو احتیاط کرنا ہے، ہتھیار وغیرہ سے بالکل مسلح ہو کر کے ان کا پیچھا کرنا ہے۔ اس کے بعد میں رب نے فرمایا فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، تو ہم نے انہیں باغوں اور چشموں سے باہر نکالا، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ کریم، اور خزانوں اور عمدہ مکانوں سے نکالا۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيل، ہم نے ایسا ہی کیا، بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا۔ یعنی جب سورج طلوع ہوا تو فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا تعاقب کیا، پھر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہو گیا، یعنی یہ لشکر پوری رفتار کے ساتھ میں جب پہنچا تو آگے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے دریا کے کنارے پہنچ چکے تھے اور دریا پار کرنے والے تھے۔ تو فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کرنے کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر انعام و اکرام کی، یعنی بنی اسرائیل پر انعام کی بارش فرمانے والا تھا، تو اسی کا ذکر یہاں پر فرمایا گیا۔ اب جب وہاں پر پہنچ گئے تو اس کے بعد میں پھر کیا ہوا؟
ایک روایت یہ جو فرمایا گیا نا کہ ان کا ہم نے وارث بنایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ ان کو موت کے وقت ارض مقدسہ سے اتنا قریب کر دے جتنا ایک پتھر پھینکنے کا فاصلہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اس جگہ پر ہوتا تو تم کو راستے کی ایک طرف سرخ ریت کے ٹیلے کے پاس میں موسیٰ کی قبر دکھاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یہ موسیٰ علیہ السلام جس زمین کی طرف جا رہے تھے وہ ارض مقدس یعنی بیت المقدس کی سرزمین تھی، اور بیت المقدس کے پاس ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ دفن کیا گیا تھا۔ تو لہٰذا یہاں پر جو یہ کہا گیا نا کہ ہم نے ان کو اس زمین کا وارث بنایا، اس سے مراد وہی ارض مقدس ہے۔ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بنی اسرائیل کو مصر کی حکومت بھی عطا فرمائی تھی۔ بہرحال اب جب یہ لشکر وہاں پر پہنچ گیا پھر اس کے بعد میں کیا ہوا؟ فرمایا فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِكِينَ، تو دن کے روشن ہوتے ہی فرعونیوں نے ان کا پیچھا کیا تو فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، پھر جب دونوں جماعتوں کا آمنا سامنا ہوا تو اصحاب موسیٰ نے کہا ہم پکڑ لیے گئے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی فرعون لشکر لے کر کے آیا، اب ہم گئے کام سے، اب ہم پکڑ لیے جائیں گے، اب ہمارے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، انا لمدرکون، بے شک ہمیں پا لیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، آپ کو اللہ کے وعدوں پر پورا یقین تھا، آپ نے جو یہاں سے ہجرت کی تھی اپنی مرضی سے نہیں کی تھی، اللہ نے حکم دیا تھا تو نکلے تھے، اور پتہ تھا جب رب نے نکلنے کا حکم دیا ہے تو راستہ بھی اللہ ہی عطا فرمائے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ابھی مجھے راستہ دکھا دے گا۔ یعنی سامنے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے تو گھبرانے کی کیا بات ہے، ہم اللہ کے حکم کے مطابق جا رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دریا میں بھی ہمیں راستہ عطا فرما دے گا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتنا یقین تھا رب کی جو ہے وہ قدرت کے اوپر، آپ نے فرمایا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر رب نے کیا مدد فرمائی؟ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ نَضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ آپ اپنا عصا سمندر پر ماریں، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، تو اچانک سمندر پھٹ گیا تو ہر حصہ پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسا راستہ عطا فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا دریا پہ مارا تو دریا پر عصا مارتے ہی دریا پھٹ گیا اور دریا میں 12 راستے بن گئے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں 12 قبیلے تھے تو 12 راستوں میں تقسیم ہو گیا اور ہر راستہ بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا اور بیچ کے اندر خشک راستہ بن گیا جس پر چل کر کے بنی اسرائیل نے دریا کو پار کر لیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام تھا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دریا پر عصا مارا تھا تو وہ عصا مارنے کے بعد میں پانی کی دیواریں بن گئی اور پانی کی دیواروں کے اندر بیچ میں روشن دان بھی بن گئے۔ اب وہ دریا پار کرنے لگے نا تو پانی کی دیواروں میں سے کھڑکیوں میں سے باتیں کرتے کرتے دریا آرام سے ایسے پار کر رہے تھے جیسے سڑک کے اوپر چل رہے ہیں۔ اگر بندہ غور کرے تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے معجزات ہیں۔ ایک معجزہ تو یہ ہے کہ پانی پر عصا مارا تو پانی پھٹ گیا۔ دوسرا معجزہ یہ ہے کہ پانی کے متعدد اطراف سے خشک ہو کر کے پہاڑ کی طرف بلند ہو گیا اور 12 دیواریں بن گئی، یہ بھی آپ کا معجزہ۔ اور ایک بعض روایتوں میں آیا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کر رہا تھا، قریب پہنچنے والا تھا، اس زور کی آندھی آئی کہ ایک دم اندھیرا چھا گیا اور راستہ کا پتہ ہی نہیں چل پا رہا تھا، تو فرعون کو رکنا پڑا اور فرعون رکا، اسی بیچ میں بنی اسرائیل جو ہے وہ دریا کے کنارے پہنچے اور اندر داخل ہو گئے اور فرعون اندر داخل نہیں ہو پایا۔
اور ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ پانی کی خشک شدہ 12 دیواروں میں اس طرح کھڑکیاں اور روشن دان بن گئے کہ جب وہ دریا پار کر رہے تھے تو ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے تھے، باتیں بھی کر رہے تھے۔ اور ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ پانی میں بنے ہوئے خشک راستوں میں اس وقت تک وہ راستے باقی رہے جب تک بنی اسرائیل نے دریا پوری طریقے سے عبور نہیں کر لیا۔ جب دریا عبور کر گئے تب جا کر کے راستے آپس میں مل گئے اور راستے ختم ہو گئے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس کے اندر کئی معجزات تھے جو آپ کے عصا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرمائے۔ بہرحال دوسری طرف فرعون اور اس کے لشکر کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں بنی اسرائیل کے قریب کر دیا۔ اب جب وہ راستوں کے قریب آ گئے تو فرعون نے دیکھا کہ راستے بنے، وہ بھی راستے کے اندر داخل ہو گیا۔ اب جب راستے میں داخل ہوئے نا تو دریا سے بنی اسرائیل تو پار ہو گئے، تمام فرعونی دریا میں جب آئے نا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو دریا آپس میں مل گیا، تو فرعون اپنی قوم کے ساتھ میں دریا ہی کے اندر ڈوب کر کے رہ گیا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ، تو فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے چل پڑا تو انہیں دریا نے ڈھانپ لیا، جیسا کہ انہیں ڈھانپ لیا، بالکل دریا کے اندر ڈوب کر کے رہ گئے۔ جب فرعون ڈوبنے لگا نا تو اس امید پر اپنے ایمان کا اظہار کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ اسے اس مصیبت سے نجات دے دے گا۔ اس وقت اس سے کہا گیا کہ اب اس حالت میں عذاب الہی کو دیکھ کر کے اب زندگی کی جب کوئی امید نہیں رہ گئی، اب تو ایمان لاتا ہے، اب تیرے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب تیرا ایمان لانا معتبر نہیں ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام فرعون کے پاس ایک تحریری سوال لے کر کے آئے جس کے اندر لکھا تھا کہ ایسے غلام کے بارے میں بادشاہ کا کیا حکم ہے جس نے ایک شخص کے اوپر انعام و اکرام کیا، انعام و اکرام میں اس کی پرورش کی، پھر وہ بندہ اپنے بادشاہ کی ناشکری کرے اور حق کا انکار کرے اور اپنے آپ کو مولا کہنے لگ جائے، اپنے مولا کا انکار کرنے لگ جائے۔ تو فرعون نے جواب میں کہا کہ جو غلام اپنے آقا کی نعمتوں کا انکار کرے، آقا کا مقابلہ کرے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو دریا میں ڈبو دینا چاہیے۔ اب جب فرعون دریا میں ڈوبنے لگا نا تو حضرت جبریل علیہ السلام وہی تحریر لے کر کے آئے اور فرعون کے سامنے کر دی۔ فرعون نے پہچان لیا، کہا دیکھو تم ہی نے تو فتویٰ دیا تھا کہ جو اپنے آقا سے متنفر ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ڈبو دینا چاہیے، تم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، آج تمہارے کہنے کے مطابق تم کو وہی سزا دی جا رہی ہے اور تم کو دریا کے اندر ڈبو دیا گیا ہے۔ ڈوبتے وقت فرعون کا یہ حال تھا، وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا کہ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کیوں کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کیوں نہیں لایا، ان پر طرح طرح کے اعتراضات کیوں کیے۔ لیکن جب عذاب آ گیا تو عذاب آنے کے بعد میں اب پچھتانے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بتایا کہ وہ ڈوب گیا، برباد ہو گیا ہے، تو چونکہ کئی سو سال تک وہ بادشاہ اور خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا وہ، تو فرعون کی کا ایک ڈر تھا لوگوں کے دلوں میں، تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، اور ان کو شبہ ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ ڈوبا ہے کہ نہیں ڈوبا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ دریا تو فرعون کی لاش کو باہر پھینک دے۔ جب دریا کے باہر لاش آئی نا، لوگوں نے دیکھا تو پہچان لیا، ان کو تسلی ہو گئی۔ ڈوبتے وقت فرعون سے یہ فرمایا گیا تھا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے۔ رب نے فرمایا تو ڈوبے گا نہیں، تیری لاش باہر آئے گی تاکہ قیامت تک لوگ تجھے دیکھ کر کے سمجھیں کہ یہ اللہ کا نافرمان کیسے جو ہے وہ دردناک عذاب میں مبتلا ہوا۔ رب نے اس دن اس کی لاش کو نکلوایا تھا۔ آج تو سائنس ترقی کر گیا، لاش کو محفوظ رکھنے کے بہت سارے طریقے ہیں، اس کی لاش کو رب نے محفوظ رکھا، اور فرعون کی لاش آج بھی محفوظ ہے۔ مصر کے اندر قاہرہ کے میوزیم میں لوگ جاتے ہیں اور اس جھوٹے خدا کی خدائی کا بھرم کیسے نکلا تھا اور کیسے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا تھا، اپنی نگاہوں سے جا کر کے دیکھتے۔ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین، تو ان پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی اور انہیں مہلت بھی نہیں دی گئی۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والا ایسا برباد ہوا نا، نہ آسمان رویا نہ ان پر زمین روئی۔ فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا گیا، اس کے بعد میں برزخ میں انہیں صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک جگہ قرآن پاک کے اندر بیان بھی فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں
کہ فرعونیوں کی روحیں سیاہ پرندوں کے قالب میں روزانہ 2 مرتبہ صبح و شام آگ کے اوپر پیش کی جاتی ہیں، اور ان سے کہا جاتا ہے یہ آگ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے، قیامت تک ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عذاب قبر بھی حق ہے اور قبر کا عذاب بھی بندے کے اوپر آیا کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اگر نکات کے اندر غور کیا جائے تو علماء کرام نے اس کے اندر کئی نکات کو بیان فرمایا۔ ایک تو یہ کہ مصر کی سرزمین کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ مصر میں کثرت سے خزانے ہیں، اسی لیے کہا گیا کہ مصر کی اکثر زمین میں خزانے دفن ہیں، یہاں تک کہ کہا گیا کہ کوئی ایسا حصہ ہی نہیں ہے جہاں پہ کوئی دفینہ نہ ہو۔ اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام آپ دیکھیں، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا مقام کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام کیا ہے، اس سے اندازہ لگائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا کہ ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ میں ہے۔ لیکن جب غار کے اندر میرے آقا پہنچے تھے نا غار ثور میں، اور کافر پیچھا کرنے آئے تھے نا، تو اس وقت اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا رب میرے ساتھ میں ہے، بلکہ کہا تھا ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ میں ہے۔ یعنی ادھر یہ انہوں نے جو کہا نا کہ معیہ میرے ساتھ میں، اور میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اللہ ہمارے ساتھ، پہلے اللہ کا نام لیا، بعد میں کہا کہ ہمارے ساتھ میں۔ تو اس کے اندر بھی علماء نے ایک نقطہ بیان کیا ہے، وہ نقطہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتہ تھا کہ بعد میں کچھ لوگ بچڑے کی پوجا کریں گے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف پہلے اپنا نام لیا، اور میرے آقا علیہ السلام نے اپنے یار غار صدیق اکبر کو بھی ساتھ میں ملایا اور کہا کہ بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے اپنے رب کے ساتھ ہونے کا دعویٰ کیا کہ میرا رب میرے ساتھ میں ہے، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے امت کے لیے ساتھ ہونے کا اظہار کیا۔ کیا کہا؟ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ہمارے اوپر لطف و کرم ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے راستے میں آگے ایک ساتھ جا رہے تھے، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے جب، تو خفیہ طور پر ایمان لانے والا ایک بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے جا رہا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ آگے تو دریا ہے، پیچھے فرعون آ رہا ہے، کیسے بچو گے؟ تو اس نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے تو رب کی طرف سے جو حکم ملا وہی کر رہا ہوں، آگے جو رب چاہے گا وہی ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے دریائے نیل کے کنارے پر یہ دعا کی تھی، اے اللہ جو سب سے پہلے ہے، ہر شے کو پیدا کرنے والا ہے، ہر شے کے بعد بھی باقی رہنے والا ہے، راستہ عطا فرما دے۔ تو اللہ نے ان کو راستہ دے دیا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتایا، میں تمہیں ایسی دعا بتاتا ہوں جو موسیٰ علیہ السلام نے دریا پار کرتے وقت پڑھی تھی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ بتائیے، تو آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھی تھی، اللہم لک الحمد، اے اللہ تیرے لیے حمد ہے، وَإِلَيْكَ الْمُشْتَكِي، اور اے اللہ میں تیری بارگاہ کے اندر فریاد کرتا ہوں، تجھی سے فریاد کرتا ہوں، تو ہی مددگار ہے، اور نہیں تکلیف سے بچنے کی ہماری ہمت ہے، نہ ہمارے اندر کوئی طاقت ہے تیرے علاوہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں یہ دعا میں نے یاد کر لی، اور اس دعا کو پھر میں نے کبھی بھی نہیں چھوڑا، کہ مصیبت کے وقت میں جب یہ دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کو دور فرما دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبین کے صدقے میں مولا ہمیں ایمان پہ استقامت عطا فرما، قرآن کے نور سے انوار سے ہمارے دلوں کو منور و مجلہ فرما، ایمان پہ زندگی ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ۔